شرعی اور غیر شرعی بات کو کہا جائے تو اس سے شرعی عقیدہ اگر متاثر ہو جاتا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے کہنے کے مطابق غلطی کر دی ہے، اور اللہ کے پاک حبیب سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین کر دی ہے اور غلطی کر دی ہے، اور یہ جرم مولانا احمد رضا خان صاحب بھی کر چکے ہیں۔ ابھی میں صرف اس قاعدے کو اس مسئلے کے ذیل میں واضح کرنے کے لیے یہ قرآن مقدس کے اندر جو خاتم النبیین کا لفظ آیا، حدیث پاک میں جو خاتم النبیین کا لفظ آیا، اس کے ایک معنی آخری نبی کے ہے اور ایک معنی سارے نبیوں کے نبی ہونے کے، سارے نبیوں کی اصل ہونے کے، اصلی نبی ہونے کے، اور سارے نبیوں کے بنیاد اور ذریعہ نبوت اور وسیلہ نبوت کا ہونے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اس معنی کر ہی فرق پڑتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل نبی ہیں اور دوسرے نبیوں کی عرضی ہے اور فیض ہے اور صدقہ ہے میرے آقا سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، تو اس معنی کے لحاظ سے آپ کی نبوت کی شان یہ ہے کہ آپ سارے نبیوں کے اول میں ہوتے، بیچ میں ہوتے، بعد میں آئے، آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہو تب بھی اس معنی کا لے کر آپ کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اور مولانا قاسم نانوتوی نے اسی نقطے کو، جس کو علماء اسلام پہلے سے اجاگر کرتے آ رہے تھے اور جس کی طرف اشارہ کرتے آ رہے تھے، بالفرض کی قید لگا کر، اور مولانا کو بھی معلوم ہوگا کہ ان کے مولانا احمد رضا خان صاحب نے تہذیب الناس کے اندر جو کچھ حرکتیں کی ہیں اور سیاق اور سباق سے عبارتوں کو کاٹا اور بات کی عبارت کو پہلے لے گئے اور پہلے کی عبارت کو پیچھے لے گئے اور درمیان کی عبارت کو گزر دیا اور نہ صفحے کا حوالہ دیا، نہ یہ نشان لگایا کہ ان دونوں عبارتوں میں فصل ہے، سب کو مردود عبارت بنا کر اس کا عربی ترجمہ کر کے علماء حجاز کو، مکے مدینے کے علماء کو غلط فہمی میں مبتلا کیا، اور یہاں بھی مولانا یہی حرکت کر رہے ہیں۔ مجھے ابھی ادب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی میں حدیث اور قرآن کے اندر ہی بات کرنا چاہتا ہوں، شخصیات اور کتابوں کو زیر بحث نہیں لانا چاہتا، اور مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مولانا مطیع الرحمان صاحب شرائط مناظرہ کی دفعہ کو بھی شاید کہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سمجھ گئے ہیں تو غلط فہمی پھیلا رہے ہیں۔ دفعہ نمبر 12 کو دیکھ لیجئے، پہلے اصل مسئلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی، اس کے بعد پہلے کا اور بعد کا معنی آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے؟ پہلے اور بعد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، لیکن مولانا اتنا صاف ستھرے لفظ کو یا تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سمجھ بوجھ کر دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے کہ حدیث قرآن سے بھی گفتگو چلتی رہے گی اور ساتھ ساتھ کتاب و شخصیت بھی چلے گی۔ اگر ساتھ ساتھ چلنے کی گنجائش ہوتی تو شرائط مناظرہ کی اس دفعہ میں لفظ پہلے اور لفظ بعد نہیں ہوتا۔ جو مولوی اتنا صحیح لفظ اردو کا یا تو سمجھ نہیں پاتا اور یا سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے، بتائیے اس عالم کو ہم کیا کہیں اور کہاں فریاد لے کر جائیں؟ شرائط مناظرہ میں تصریح ہے، دفعہ نمبر 12، پہلے اصل مسئلے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی، قرآن و حدیث کی روشنی پہلے ہوگی، اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ گفتگو ختم ہوگی مکمل، ہم لوگوں پہلے، ورنہ لکھا جاتا کہ ساتھ ساتھ، تو معلوم ہوا کہ پہلے اور بعد کی قید لگی ہوئی ہے۔ قرآن اور حدیث سے گفتگو پہلے ہونی ہے، ساتھ ساتھ نہیں ہونی ہے، اور شخصیت اور کتاب سے گفتگو
اتنا صریح لفظ نہیں سمجھ پائے ہیں تو معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ نے کسی اہل کو مناظرے کے لیے نہیں کھڑا کیا ہے، جس کو اردو زبان سمجھ میں نہیں آتی، جو پہلے اور بعد کا معنی نہیں جانتا، اس کو میں علامہ کہوں، مفتی کہوں، عالم کہوں، اور اگر وہ جانتے ہیں اور یقیناً جانتے ہیں تو براہ کرم فریب اور دھوکہ چھوڑ دیں۔ یہ خلط مبحث ہے اور کھلا ہوا خلط مبحث ہے۔ ایک طرف ابھی وہ گفتگو چل رہی ہے اور حدیث و قرآن سے بات ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی اور اس کا کوئی فیصلہ کن بحالہ نہیں آیا، اور ساتھ ساتھ وہاں تحذیر الناس اسے دی گئی۔ اور مجھے افسوس ہے کہ کمیٹی والے ابھی تک مفتی صاحب کو پابند نہیں کر سکے اور اسے یہ اعلان بھی نہیں کرا سکے کہ میں اب حدیث و قرآن کے سلسلے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی مٹیریل نہیں ہے اور میری طرف سے گفتگو حدیث و قرآن کی مکمل ہو گئی، اس لیے میں مجبور ہوں کہ اب شخصیتوں پر اور کتابوں پر آؤں۔ مجھے کمیٹی کی طرف سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے دونوں فریق کے بعد سے اتفاق کیا کہ آپ دونوں فریق اس میں اتفاق رکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کیونکہ یہ چاہے دو ہی کتاب سے ثابت ہو جائے یا پھر ایک ہی کتاب سے ثابت ہو جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہو گئی دونوں فریق سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس موضوع پر کیوں لڑ رہے ہیں، اس پر ہم لوگ کو تفصیلی جواب چاہیے۔ خبردار سنیے کہ لوگ آپ لوگ اللہ بلا نہیں کریں گے، آپ لوگ کو بار بار یہ چیز منع کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اللہ نہ کریں تو بہتر رہے گا۔ ماشاءاللہ ہماری کمیٹی نے بھی اس کو محسوس کر لیا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جس کا ہم نے اعلان کیا ہے، اور ہمارے ہی عقیدے سے انہوں نے بھی اتفاق کر لیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ہمارے عقیدے میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ بھی شامل ہے کہ آپ سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں اور دوسرے نبیوں کی نبوت سبقہ ہے سرور کائنات آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس پر علماء کی تصریح ہے، اس پر بھی علماء کا اجماع ہے، اور پہلے سے بھی یہ عقیدہ واضح کیا ہوا ہے، جس کا ایک حوالہ ہم نے نسیم الریاض کے ثبوت میں پیش کیا تھا۔ اب صرف ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں، یہ تحذیر الناس ہے، مولانا نے اس سلسلے میں کیا کارروائی کی ہے وہ آپ حضرات سمجھے، اور مولانا موجود ہیں، کمیٹی والے سمجھیں۔ میں حوالہ دے رہا ہوں، اس کتاب میں جو عقیدہ مولانا نانوتوی نے بیان کیا ہے وہ جمہور امت کے خلاف نہیں ہے، وہ حضور کے آخری نبی ہونے کے قطعاً ممکن نہیں ہے۔ مولانا نانوتوی نے اسی کتاب کے اندر یہ بالکل کھل کر واضح کیا ہے کہ حضور کو جو آخری نبی نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جب مولانا قاسم نانوتوی اس کتاب میں ہی اس عقیدے کا اعلان کر رہے ہیں تو اسی کتاب کے حوالے سے اس کے خلاف ان کے اوپر زبردستی ٹھوکنا یا تو اس عقیدے کو اس کتاب سے نکال دینے کا یا دیدہ و دانستہ ان کی بات کا مطلب اپنے من کے مطابق نکالنا، جو مطلب لکھنے والا کتاب کا رکھنا بیان کرنا چاہتا ہے وہ مطلب اس کا نہ مان کر زبردستی ایک مطلب اس کے سر ٹھوکنا اور یہ اڑنا کہ مولانا نانوتوی نے انکار کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کتنی بڑی جرأت ہے۔ یہ صفحہ نمبر 9 تحذیر الناس کا ہے، اور مولانا نانوتوی کا عقیدہ کیا ہے اس کتاب میں آخری نبی ہونے کے سلسلے میں انہی کے الفاظ میں سن لیجیے، غور سے سنیے۔ ادھر تصریحات نبوی مثل انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی او کما قال، جو بظاہر بطرز مذکور اسی لفظ خاتم النبیین سے ماخوذ ہے، اس بات میں کافی ہے کیونکہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچا ہے، پھر اس پر اجتماع بھی منعقد ہو گیا، وہ الفاظ مذکور بسند تواتر منقول نہ ہو، سو یہ
عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر آغاز رکعات فرائض و وتر وغیرہ باوجود کہ الفاظ احادیث مشکل تعداد رکعات متواتر نہیں، جیسا اس کا منکر کافر ہے ایسا ہی اس کا منکر بھی کافی ہوگا۔ تین دلیل پیش کر کے مولانا قاسم نانوتوی بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے فرض نمازوں کی تعداد اور اس کی رکعتوں کی تعداد کا منکر کافر ہے، کوئی کہے ظہر کی نماز 4 رکعت فرض نہیں ہے 3 رکعت فرض ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ وتر 3 رکعت نہیں ہے 4 رکعت وتر ہے، تو جس طرح فرض اور وتر کی رکعتوں کا منکر کافی ہے، اسی طریقے سے حضور کے آخری نبی ہونے کا منکر بھی کافر ہے۔ اور دلیل کیا بیان کیا کہ دلیل یہاں پر 3 ہے۔ ایک تو یہ کہ خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے قرآن مقدس میں، اور اسی لفظ سے ماخوذ حدیث کے اندر بھی لا نبی بعدی کا لفظ آیا ہے۔ اگرچہ یہ لفظ حدیث کے اندر انہی الفاظ سے متواتر نہیں ہے، لیکن اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے بہت سے الفاظ حدیث میں آئے ہیں، تو معنوی تواتر حاصل ہے اس حدیث کو۔ تو قرآن کا اشارہ تصریح اور احادیث رسول متواتر اور پھر اجماع بھی منعقد ہو گیا، امت کا اجماع بھی منعقد ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ جیسا اس کا منکر کافر ہے ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہے۔ اتنا صاف لکھا ہوا ہے، اتنا صاف لکھا ہوا ہے، لیکن یا تو مفتی صاحب کو نظر نہیں آتا، یا نظر آتا ہے تو آنکھ کام کر رہی ہے، زبان اس کا اعلان کرنے سے خفت محسوس کرتی ہے کہ فریب ہم کو دینا ہے، مولانا قاسم نانوتوی کو بدنام کرنا ہے، ان کے سر زبردستی انکہی بات ٹھوکنی ہے، تو مولانا یہ کارروائی نہیں چل پائے گی۔ ابھی میں اس کتاب پر اور مولانا قاسم نانوتوی کی شخصیت پر میں چاہتا ہوں کہ گفتگو بعد میں ہو۔ ابھی حدیث و قرآن سے اس سلسلے میں جتنی کہنے کی باتیں ہیں وہ پوری مکمل نہیں ہوئی میری طرف سے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد پھر کیا آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے، کیا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، تحذیر الناس آپ سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، یا سمجھ کر نہ سمجھ بنے ہوئے ہیں۔ اسی کو میں نے کہا تھا کہ پردہ چاک کروں گا، یہی پردہ ہے، اسی کو چاک کرنے کے لیے آگے وقت آئے گا۔ ابھی تو یہ بتاؤں آپ کو کہ خاتم النبیین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا صرف یہی عقیدہ نہیں ہے کہ حضور سارے نبیوں کے بعد اور آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی ہیں، اور سارے نبیوں کو نبوت آپ کے صدقے میں ملی ہے، اس لیے آپ آخری میں آئے، بلا شبہ آپ آخری میں آئے، لیکن آپ پہلے بھی آ جاتے تب بھی آپ آخری نبی ہوتے، آپ بیچ میں آتے جب بھی آخری نبی ہوتے، اور آپ کے بعد بھی فرض کر لو کوئی آ جاتا ہے تب بھی آپ کے آخری نبی ہونے اور آپ کی شان پر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ مولانا صاحب کو اس سے انکار ہے، وہ ہمارے اس حصے سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں، وہ حضور کو اصل نبی اور نبیوں کا نبی نہیں مانتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دوسروں کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت سے ان کو انکار ہے، اسے آپ محسوس کیجیے۔ ہمارے اور ان کے عقیدے میں یہ فرق ہے، ہمارے عقیدے میں آپ آخری نبی بھی ہیں اور سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ سارے نبیوں کے نبی ہونے میں یہ سوال اٹھتا ہے، جیسا کہ اثر ابن عباس کی روایت سے سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ سارے نبیوں کے نبی ہیں اور اصل نبی ہیں تو فرض کر لو کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو یہ بات فرض کرو گے توحید ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں فرض کرنے سے توحید نہیں ہوتی ہے۔ مولانا قرآن حدیث آپ کھول کر پڑھا کیجیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرض کر کے کیسی بات بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن مقدس دیکھیے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اردو میں، دونوں کو دیکھ لیجیے۔ ایک چیز جو عقیدے کے بالکل خلاف ہے
کے بالکل خلاف ہے. اللہ نے فرض کر کے کہا. اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو بدل دیا. توہین کا تعلیم ماشاء اللہ یہ آپ کی عجیب نرالی منطق ہے. اگر اس طرح کافی بنایا جائے اور اس طرح توہین نکالی جائے تو آپ قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے اور مولانا احمد رضا خان صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے قرآن مقدس، یہ قرآن مقدس کی سورہ زخرف ہے اور 12-25 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. عربی میں اللہ فرما رہے ہیں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اردو ترجمہ ہم نہیں کرتے، ہم احمد رضا خان صاحب جی کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ترجمہ سنیے. تم فرماؤ بفرض محال، بفرض محال رحمان کے کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا. اللہ کا بچہ ہونا فرض کر لیا جائے تو اس فرض کرنے سے اللہ بچے والا ہو گیا، اللہ کی توہین ہو گئی. اور یہ ترجمہ کرنے کی وجہ سے احمد رضا خان صاحب نے توحید کو باطل کر دیا اور اللہ کے شان میں بےعدبی کر دی. لیکن ہر پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بات بالفرض کہی گئی ہے، یہ بات فرضی ہے، واقعی نہیں ہے. واقعی عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کا نہ بیوی نہ بچہ، لم یلد ولم یولد. کیا اس آیت نے اس آیت کا انکار کر دیا؟ کیا اس آیت نے اس آیت کی توہین کر دی؟ کیا ایسا ترجمہ کر دینے سے اعلیٰ حضرت توحید کے منکر ہو گئے اور اللہ کے بچے کی پوجا کرنے کے لیے تیار ہو کر مشرک ہو گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مطیع الرحمان اور دوسرے ان کے علماء قرآن ضرور سمجھتے ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے. قضیہ فرضیہ اور واقعیہ میں فرق کرتے ہوں گے. اگر فرق ہے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بالفرض کہہ کر اگر کہہ کر کہی ہے وہ قضیہ واقعیہ نہیں ہے. واقعیہ تو وہی ہے جو مولانا نانوتوی نے لکھ دیا ہے کہ حضور کا آخر میں نبی سارے نبیوں کے آنا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے. رہی بات کہ خاتم النبیین کے یہ اور مانا اور یہ اور حضور کی شان میں اضافے کے ساتھ مانا جائے تو اس سے اگر اعتراض پیدا ہوگا تو اگر اعتراض پیدا ہوگا اور فرض کرو ایسا ہوگا تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ چونکہ آپ اصل پیغمبر ہیں اور کمالات نبوت کا آپ پر خاتمہ ہے تو آپ کے پہلے کوئی ہو آپ کے بعد کوئی ہو اس سے آپ کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس قضیہ واقعہ کو قرآن نے ذکر کیا. مولانا مطیع الرحمان صاحب سے میں ادب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا قرآن نہیں پڑھتے آپ؟ عقیدہ آپ رامائن گیتا سے بناتے ہیں اور حدیث میں بھی دیکھیے قضیہ فرضیہ. صفحہ نمبر یہ ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کا، اس کا صفحہ نمبر ہے 717 اور لے جائیے. دوسرا مرتبہ ہوگا تو شاید صفحہ بدل جائے، اس لیے لے جائیے، اس کو دیکھ لیجیے اور ترجمہ پڑھ لیجیے. لے جائیے حکم صاحب کے پاس، کمیٹی والوں کو دے دیجیے. یہ تو قرآن کا ہے. اور دیکھیے اسی مسئلے میں میرے آقا سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قضیہ فرضیہ کی گوشت کے طور پر کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے ترمذی شریف، یہ ہے ترمذی شریف. ترمذی شریف جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 209 ہے اور ابواب المناقب ہے. اور یہ مناقب ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عنوان ہے. اس کے تحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لكان عمر بن الخطاب. حضور فرماتے اگر میرے بعد نبی ہوتا، اگر میرے بعد پہلے نہیں، اگر میرے بعد نبی ہوتا
सुम्मा माज़ल्लाह। तो कुरान और हदीस की देखिए कमेटी वाले हजरात से मेरी दरखास्त है कि मौलाना मोतीउर रहमान साहब से और उनके सदर मोहतरम से इस हदीस पाक का इतलाफ कराए कि हाँ ये कदिया फर्जिया और इन्हीं अल्फाज में हदीस तिरमिज़ी में मौजूद है और हम लोग पढ़ते हैं जानते हैं, लेकिन हम लोग जानबूझकर अनजान यहाँ बन गए हैं, मसलहत हमारी है। या ये कि हम नहीं जानते हैं कुरान की आयत और ये हदीस पाक। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी सनद है, मैंने सिर्फ रिवायत के अल्फाज नकल किए। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना बादी लौ काना नबियुन बादी लौ काना नबियुन बादी। तिरमिज़ी के अल्फाज में जो मेरे पास उसका उसमें नबीयुन का लफ्ज़ पहले और बादी का लफ्ज़ बाद है। लौ काना नबियुन बादी लगाना उमर इब्नुल खत्ताब हादा हदीसुन हसन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मेरे बाद भी नबी होता, मेरे बाद भी नबी आता और नबूवत का सिलसिला जारी रहता, लगाना उमर, तो उमर नबी हो जाते। तो उमर को बिलफर्ज नबी मानकर नबी ने अपने आखिरी नबी होने का इनकार कर दिया और खत्म नबूवत के अकीदे पर हर्फ आ गया और तौहीन हो गई। मौलवी साहब खाली उलमाए देवबंद को तौहीन प्रोपेगेंडा करके आवाम को बेवकूफ बनाना और चीज है, और हदीस और कुरान को समझना और इल्म के मैदान में कदम रखना ये और बात है। और आवाम भी महसूस करती होगी, खवास भी महसूस करते होंगे, खुद उनका ज़मीर महसूस करना होगा कि कहाँ फंस गए हैं। ये तो कुरान और हदीस का एक हवाला दिया मैंने, और ये देखिए मिशकात शरीफ के अंदर की हदीस है और 558 नंबर पर, सफा नंबर 558 पर हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक नकल की गई है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब। अगर मेरे बाद नबी होता तो मेरा शुबहा उमर इब्नुल खत्ताब नबी होते। फर्ज करके हुजूर कर रहे हैं, कह रहे हैं तो क्या अपने बाद उमर को नबी मान लिया हुजूर ने? फर्जी बात है, कज़िए फर्जिया और है और कज़िए वाक़िया और है। वो तो जब आएगी बात किताब पर, जब बात आएगी शख्सियात पर, उस वक्त मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह कि मौलाना कासिम के साथ रहमतुल्लाह अलैह क्या क्या खियानतें की गई है और कैसे कैसे इल्मी मुखालफे दिए गए हैं और अरबी को उर्दू को अरबी बदलने में कितना मुखालफा किया गया है। और किताबों की इबारत सफा 28 की पहले और उसके बाद 14 की और फिर 3 की बाद में, और कोई डेश नहीं, कोई अलामत नहीं की, अलग अलग टुकड़े हैं और सफा नंबर भी नहीं, सबको मरबूत बनाकर अरबी बनाकर पेश कर दिया। ऐसे अगर धोखा दे आदमी तो कौन किसको काफिर नहीं बना सकता है। मेरे भाइयों होश के नाखुन लो। अब मैं बताता हूं कि कज़िया फर्जिया आपके यहां भी चलता है और आपको उलमा ने भी जरा की बात लिखी है। अल-मलफूज लाई खुदा होना होता, मैं बता देता हूं आपको। अभी मैं नहीं चाहता कि किताबों में और शख्सियात में जाऊं। मैंने अर्ज किया कि अभी मेरे पास मवाद है, अभी तो उस अकीदे के सिलसिले में ऐसी ऐसी तफसीलात हैं, ऐसे ऐसे दलाइल हैं, ऐसे ऐसे निकात हैं कि इंशाअल्लाह दुनिया महसूस करेगी कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हमारे अकीदे से ज्यादा बढ़ती है और आपकी नबूवत और आपका मकाम हमारे अकीदे से सबसे बड़ा होता है। या आपके अकीदे से हम शान नबूवत में गुस्ताखी नहीं करते हैं। आगे भी एक खुदा होना, खुदा करना होता जो तहते मशीयत, खुदा करना होता जो तहते मशीयत, खुदा हो के आता ये बंदा खुदा का। अगर खुदा बनाना अल्लाह की मकसदियत में होता, चाहते अल्लाह तो इस बंदे को यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा बना देते। अगर चाहते तो ऐसा मुमकिन होता तो खुदा बना देते। तो खुदा बना देना मानकर नबी को अल्लाह का शरीक मान लिया माज़अल्लाह, ये फर्ज करके क्या इतनी सच्ची बात की समझ में नहीं आती? मेरे भाइयों ये है मलफूजात आला हजरत अहमद रज़ा खान साहब के मलफूजात में हिस्सा 2 सफा नंबर 191 में ये शेर है और अहमद रज़ा खान साहब इसको सही मानते हैं
اور اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ یہ قضیہ فرضیہ ہے، واقعیہ نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعی حضور کو خدا مانتا ہے تو مشرک ہو جائے گا، لیکن یہ بالفرض ہے، جو ہوتا کا حق ہے۔ اس لیے خدا ہونا ہوتا جو تحت مشیت خدا ہو کے آتا یہ بندہ خدا کا، یہ جو کہ فرض کے طور پر، شرط کے طور پر یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ بھی کتاب دے دیجیے حکم حضرات کو، دیکھ لیں کہ یہ شعر اس میں موجود ہے اور یہ کتاب کس کی ہے تاکہ اطمینان رہے۔ اور میں پھر عرض کروں گا کہ ابھی حدیث و قرآن سے ہماری بات ختم نہیں ہوئی ہے، ہمیں ابھی اس پر بہت ساری بحثیں کرنی ہیں۔ اس لیے میں کتابوں پہ ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں، یہ بہت مجبوری میں نے تھوڑا سا وضاحت کر دی تاکہ غلط فہمیاں پھیلانے کا موقع نہ رہے۔ انشاءاللہ جب کتابوں کا نمبر آئے گا اور کمیٹی والے جب کہیں گے کہ مولانا حدیث و قرآن کو چھوڑ دیجیے، بات کیجیے، ہم لوگ سمجھ گئے، اب کتابوں میں آ جائیے، تو انشاءاللہ کتابوں میں پھر آگے میں دکھاؤں گا کہ کیا کیا یاروں نے گل کھلائے ہیں اور کیسے کیسے بیوقوف بنایا گیا ہے اور کتنے عالمانہ فیصلے چلے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس وقت آپ کو ان کی اوقات اور ہماری اوقات معلوم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، آپ تمام حضرات نے مولانا طاہر غیاثی صاحب کی پوری تقریر سنی۔ کمیٹی والوں نے ان کی تقریر سے پہلے یہ بتا دی، تقریر کے درمیان یہ کہہ دیا کہ ہم لوگ دونوں گروپ کی تقریر سے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہاں اس اسٹیج پر جیسے بریلی والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری رسول ہے، اور علماء دیوبند بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری رسول ہے۔ یہ کمیٹی والوں نے یہ کہا کہ دونوں گروپ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آخری رسول ہے۔ اب اس کے بعد اس میں تھوڑا ضائع نہ کیجیے، دوسری بات جو کچھ کرنی ہو وہ کیجیے، یہ تو آپ لوگوں نے سن لیا۔ مگر مولانا طاہر صاحب نے، ہم نے جو علماء دیوبند کے سرخیل مولانا قاسم نانوی کی تحذیر الناس سے یہ دکھایا تھا کہ ان کے بزرگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہے۔ اس کی صفائی میں یہ دکھایا کہ انہوں نے دیکھیے فلاں جگہ یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی، جو عبارت میں نے پڑھ کے دکھائی تھی کہ اللہ کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا، اس عبارت کی صفائی میں کیا کہا کہ یہاں دیکھیے دوسری جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی۔ ایک آدمی دوسرے کی 4 جگہ تعریف کرے، 4 مرتبہ اس کو حضرت حضور کرے، 1 مرتبہ گالی دے دے، تو کیا یہ ہو جائے گا کہ 4 مرتبہ تعریف کیا ہے اس لیے 1 مرتبہ گالی دینے کا اعتبار نہیں ہے؟ 50 جگہ لکھا ہے کہ آخری نبی ہے، مگر جب 2 جگہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، تو اب اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے کا انکار ہو گیا۔ حضرات، اس پہ مولانا نے قرآن کریم کی آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بالفرض کے ذریعے کہا، اور آیت کیا پیش کی کہ بالفرض اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں پہلے اس کا عبادت گزار ہوتا۔ قرآن میں کیا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا، اللہ کا بیٹا ہے ہی نہیں تو عبادت ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کا بیٹا ہو جائے تو فرق نہیں ہوتا۔ کتاب میں جن نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں آئے۔ میں تو فرق آنے کی بات کرتا ہوں۔ اگر وہ یہ دکھا دے قرآن کریم میں کہ لکھا ہوا ہے یا اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں یا کسی کتاب میں اہل سنت کی
کہ اللہ کا بیٹا ہو جائے تو فرق نہیں پڑے گا. گفتگو ہے فرق نہیں پڑنے پہ. عبادت یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہوتا تو عبادت کرتا. بیٹا ہے ہی نہیں، عبادت کی بھی نہیں. وہاں تو انکار ہے. اور تہذیب الناس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں آئے گا. فرق نہیں آئے گا کیسے؟ اللہ کا بیٹا ہو جائے تو فرق نہیں آئے گا، اللہ بھی نہیں رہے گا. اس لیے کہ اللہ وہ ہے جس کا بیٹا نہیں اور اللہ وہ ہے جو کسی کا بیٹا نہیں. تو گفتگو ہے اصل لفظ پہ جھگڑا ہے تو فرق آنے نہ آنے پہ. انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں آئے گا. حضرات یہ عربی میں بھی اسی لیے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے الگ الگ الفاظ آتے ہیں. مولانا کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، نہیں جانتے ہیں تو اپنے اور علماء سے مشورہ کرتے ہیں کہ لفظ ان عربی میں اور نو عربی میں کب کس مقام کے لیے آتا ہے اور وہاں قرآن کریم میں ان ہے یا نو ہے. جب وہ اس کا جواب دیں گے تو میں اس پر مزید تفصیلی انشاءاللہ گفتگو کروں گا. حضرات مولانا نے ایک مثال دی کہ مطیع الرحمان خط مفض کر رہا ہے. لکھا ہوا ہے اس میں کہ پہلے اس پر قرآن و حدیث سے گفتگو ہوگی اور بعد میں کتاب اور شخصیت پر گفتگو ہوگی. اور انہوں نے کہا کیا پہلے اور ایک ساتھ جمع ہو جائے گا؟ یعنی ہم نے جو ایک ہی تقریر میں دونوں گفتگو کر دی مگر ایک تقریر دونوں ایک ساتھ ہوئی کہ آگے پیچھے ہوئی. ایک دن میں 2 آدمی آیا کلکولا سے یہاں تو کیا دونوں ایک ساتھ آگے پیچھے آیا؟ ایک ہی دن میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو میں نے جو اپنی تقریر پہلی والی تقریر میں گفتگو کی، پہلی والی تقریر کے شروع میں نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا اور اخیر میں نے تو شروع پہلے ہے اور اخیر بعد میں ہے. یہ تو ہو گیا کہ میں نے شروع میں گفتگو کی بہتر قرآن و حدیث سے اللہ کے پیارے نبی کے آخری ہونے کا، اور اخیر میں نے گفتگو کی اس بات پر کہ مولانا قاسم نانوتوی نے اس کے خلاف لکھا ہے. تو پہلے اور بعد تو ہو گیا. یہ کیسے نہیں ہوا؟ پہلے بار بار وہ کر رہا ہے کہ خط وقت کر رہا ہے، پہلے بعد نہیں ہوا، ایک ساتھ ہو گیا. میں نے پہلے اور بعد کی گفتگو کی، پہلے میں نے وہ گفتگو کی، بعد میں نے یہ گفتگو کی ہے. حضرات یہ دیکھیے انہوں نے ابھی اپنی تقریر میں خود بھی کہا کہ بعد میں بھی کوئی نبی آخری نبی ہو جائے تو فرق نہیں آئے. اپنی تقریر میں بھی انہوں نے کہا، کتاب میں بھی لکھا. میرا کمیٹی والوں سے گزارش ہے کہ اگر ان کو الفاظ صحیح یاد نہیں ہوں، دھیان سے نہیں سنو تو وہ ٹیپ کھل لیں اور دیکھ لیں کہ ان کے الفاظ ایک ہی نہیں ہے کہ بعد میں بھی نبی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر یہ الفاظ ہے تو یہ الفاظ ہمیں لکھوا کے دیں. میرا مطالبہ ہے ٹیپ سن لیں، اگر یہ الفاظ ان کے ہوں تو مجھے لکھوا کے دیں. حضرات گفتگو یہ تھی میں نے کتاب آپ کو بھیج دی تھی پہلے بھی بھائی، میں نے کتاب بھیجی تھی، ابھی بھیج رہا ہوں. صفحہ نمبر 25 میں بھی ہے اور صفحہ نمبر 64 میں بھی ہے. کمیٹی والے دیکھیں نہ ہماری طرف سے لوگوں آ جائیں نہ ان کی طرف سے آئیں. کمیٹی والے اپنے آپ دیکھ لیں. نہیں وہ لوگ خود دیکھ لیں گے. ہماری طرف سے بھی کوئی لوگ نہیں آئیں گے. کیوں جائے وہاں؟ اے مولانا آپ لے آؤ بھائی، آپ اپنے مولانا کو بھی لے جائیے، اپنے مولانا کو لے جائیے. آپ دیکھیے، آپ ان کو بھی لے جائیے. کمیٹی والے اپنے آپ دیکھ لیں. کمیٹی والے اپنے آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے کھانا چھوٹی مت کیجیے، سمجھائیے نہیں، آپ خود دیکھ لیں گے. وہاں دونوں کے مشین موجود ہیں.
دونوں کے مشیر جو عالم موجود ہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی، دونوں طرف سے جو عالم ہے آپ ان کو بھی بلائیے. میں مولانا کوئی الگ آدمی کو چھوڑ دیجیے بھائی بات آئیے آپ مولانا میں سیدھا آپ جائیے. میں نہیں جاؤں گا اپنے آدمی کو بھی بلا رہا آ جاؤ بھائی تم کو. آپ بھی آ جائیے چھوڑیے جو آگے دونوں طرف سے ہیں مشورہ دینے والے آپ بھی آ جائیے بھائی. وہاں ادھر سے دباؤ دیکھیے میں چھوڑیے ادھر سے نہیں ادھر سے نہیں ادھر سے اللہ تو دیکھیے وہ بار بار کتاب میں لکھ رہے ہیں بالکل سادے زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. اصل معاملہ ہے جب فرق نہیں آنے کا. اگر قرآن میں ہوتا کہ اللہ کا بیٹا ہو جائے تو فرق نہیں آئے گا. حدیث جو انہوں نے پیش کی حدیث میں بھی یہی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتی. یہ نہیں ہے کہ میرے بعد نبی ہو تو فرق نہیں آئے گا. میں مولانا سے مطالبہ کروں گا کہ قرآن میں حدیث میں یا علماء اہل سنت کسی کتاب میں دکھا دیں کہ جہاں لکھا ہو کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں آئے. فرق نہیں آئے گا لفظ نہیں ہوگا. یہ ہے کہ اگر ہوتا تو ہوتا ہوا ہی نہیں تو یہ بھی نہیں ہوا یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا. یہ نہیں کہ ہو جائے تو فرق نہیں آئے گا. دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. کیسے رہے کہ مولانا آپ میرے گھر آئیے گا تو آپ کو دعوت کریں گے. اگر آئے نہیں تو دعوت بھی نہیں ہوئی. ہاں وہ تو ایک مرتبہ میں نے عبارت پڑھی تھی کتاب بھیجی تھی اس کے بعد میں اپنی زبان میں بولا. جی جی ٹھیک ہے. دیکھیے صفحہ 14 پر ہے بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے. اور صفحہ 25 پر ہے صفحہ 25 پر ہے بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے. یہاں فرق نہیں آنے کا مسئلہ ہے. اور ہمارے عقیدے کے مطابق فرق آ جائے گا. اللہ کے نبی کے بعد نبی آئے تو اللہ کے نبی آخری نبی کہتے جو بعد میں آئے گا بعد میں پیدا ہوگا وہ آخری نبی ہو جائے. جیسے کوئی کہے کہ صاحب وہ اس کے بعد مان لیجیے کہ مناظرے کے بعد بھی کوئی مناظرہ ہو تو یہی آخری مناظرہ ہو. یہ آخری مناظرہ کا جو بعد میں ہوگا وہ تو آخری مناظرہ ہوگا. یہ پہلا ہو جائے گا. تو اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو فرق نہیں آئے گا تو کہتے نہیں فرق آئے گا. اللہ کے نبی آخری نبی نہیں رہ جائیں گے. جو بعد میں پیدا ہوگا وہ آخری نبی ہوگا اور اللہ کے نبی آخری نبی نہیں رہ جائیں گے. فرق آ جائے گا. اور اسلامی عقیدے میں فرق آ جائے گا. قرآن کریم کے معنی میں فرق آ جائے گا. حدیث پاک کے معنی میں فرق آ جائے گا. تفسیر کے معنی میں فرق آ جائے گا. اجماع امت کے معنی میں فرق آ جائے گا. مسلمانوں کا جو عقیدہ نظریات دین کا ہے اس میں فرق آ جائے گا. اسلام و کفر کا فرق ہو جائے گا. جو یہ مان رہا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا وہ مسلمان ہے. اور جو یہ کہتے فرق نہیں آئے گا وہ مسلمان نہیں غیر مسلم ہو جائے گا. تو فرق نہیں آیا کہ نہیں فرق آیا. اسلام کا عقیدہ بدل گیا. مسلمانوں کا عقیدہ بدل گیا. قرآن کا معنی بدل گیا. حدیث کا معنی بدل گیا. تفسیر کا معنی بدل گیا. اجماع امت کا مفہوم بدل گیا. نظریات دین ختم ہو گیا. تو فرق نہیں آئے گا. اصل مولانا کے ذکر یہ تھا کہ وہ اجراتے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو فرق نہیں آئے گا. یا اگر وہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کر کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پیش کر کے وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو تو میں ہوتا کہ میں اس کی عبادت کرتا. تو بات تو صحیح ہے ہی نہیں تو عبادت کہاں سے ہے. مولانا امام احمد رضا کے سائے میں آپ پناہ لینا چاہتے ہیں
بات یقیناً جیسے کہا جائے کہ فلاں آدمی امتحان میں پاس ہوتا تو امتحان تو انعام پاتا، امتحان آگے نہیں ہوا تو امتحان کہاں سے پائے گا، انعام کہاں سے پائے گا۔ ایسے ہی اللہ کا بیٹا ہوتا تو عبادت کرتے، مگر اللہ کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ کے مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ارے فرق کیسے نہیں آیا بھائی؟ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں رہے، قرآن کا معنی بدل گیا، حدیث کا معنی بدل گیا، اجماع امت کا حقوق تھا وہ بدل گیا، مسلمانوں کا عقیدہ بدل گیا، نبی دین بشمار ہو کر آ گئے، تو کیسے نہیں بدلا؟ حضرات مولانا نے اور ایک بات کہی کہ صاحب وہی المخصوص کے حوالے سے کہ خدا ہونا ہوگا تو کرتے بشیت، خدا ہو کے آتا ہے بندہ خدا کا، وہی پھر وہ آتا کی بات ہے۔ ایسا آنا ہوتا تو آتا کی بات نہیں مولانا، یہ دکھائیے کہ فرق نہیں پڑے گا۔ کہیں اعلیٰ حضرت نے یا کسی سنی عالم نے لکھا ہو کہ کہیں فرق نہیں پڑے گا، آپ فرق پڑنے والی بات دکھائیے۔ ہمارا اعتراض ہوتے پر نہیں ہے، ہمارا اعتراض فرق نہیں پیدا ہونے پر ہے، فرق پیدا ہو جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے فرق نہیں آئے گا۔ میں کبھی سے معلوم سے گزارش کروں گا کہ بولوں گا کہ بیکار میں سن لیں یا ان کے پاس جو ذریعہ ہو ہماری آواز ان کی آواز محسوس کرنے کا۔ اگر مولانا طاہر غیابی صاحب نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں آیا، تو ہمیں یہ الفاظ ان سے لکھوا کر دستخط کروا کے دیتے ہیں۔ میں نے جو سنا ہے اب سننے میں اور اس وقت ادا کرنے میں ایک لفظ کا ادھر ہو سکتا ہے، لیکن مفہوم یہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے سننا مجھے، سننے کے بعد اگر یہ ہو تو مجھے لکھوا کے مجھے دیتے ہیں۔ بہرحال میری ان سے یہ گزارش ہے۔ بہرحال میرے بھائی ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ قرآن کریم نے آپ کو خاتم النبیین کہا اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ صحابہ نے سمجھا اور بتایا کہ آخری نبی ہے، تابعین نے یہی سمجھا، تابعین نے یہی سمجھا، چاروں اماموں نے یہی سمجھا، امت کا اجماع اس بات پر رہا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو کہے کہ نبی پیدا ہو سکتا ہے یا نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں پڑے گا، وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ میں نے یہی الزام رکھا تھا مگر مولانا طاہر غیابی صاحب کی پوری تفصیل آپ نے سن لی، اس الزام کی وہ صفائی نہیں دے رہے ہیں کہ فرق کیسے نہیں پڑے گا۔ فرق تو پڑے گا جب اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے گا تو رسول آپ بھی نبی نہیں رہ جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ساری کائنات کے رسول ہیں اور اصلی ہے اور یہ ہے وہ تو ہم سب بول رہے ہیں، مگر میرے بھائی یہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول کے بعد نبی پیدا ہو جائے تو فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو یقیناً فرق آ جائے گا، قرآن کریم کے معنی میں فرق آئے گا، حدیث پاک کے معنی میں فرق آئے گا، تمام تفسیروں کے معنی میں فرق آئے گا، اجماع امت کے معنی میں فرق آ جائے گا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے میں فرق آ جائے گا اور پورے اسلام کا جو عقیدہ نظریہ دین کا تھا وہ رہ جائے گا۔ اور یہی عقیدہ ان کے بزرگ مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک جگہ نہیں دو جگہ لکھا ہے، جس کی بنیاد پر اسلام کے دائرے سے وہ خارج ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ خود مولانا طاہر غیابی صاحب نے بھی کہا تھا تو ایسا کہے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ اور میرے بھائی انہوں نے جو اپنی صفائی میں اس کی صفائی میں اسی کتاب سے دکھایا تھا کہ سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم زمانی لازم ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے 10 جگہ لکھا ہے، میں نے آپ کو اس کی مثال دی۔ ایک آدمی نے 10 مرتبہ ہاتھ چوما، کسی کا پیر چوما اور ایک مرتبہ تھپڑ مار دیا تو بڑا کہیں گے صاحب نہیں صاحب وہ تو بڑا بہت بڑا عادت ہے، وہ تو 10 مرتبہ ہاتھ چوما ہے، تھپڑ تو ایک ہی مرتبہ مارا ہے۔ ارے میرے بھائی آپ 10 جگہ لکھے ہو کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، مگر 2 جگہ تو آپ نے لکھ چکے ہو کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اس 2 جگہ لکھنے کی بنیاد پر آپ نے مسلمانوں نے عقیدے سے انحراف کیا ہے۔ اور میرے بھائی کوئی دنیا کا کوئی کسی مذہب کا رہنے والا ہو اور کسی دھرم کا رہنے والا ہو، عقیدہ ہو یا عمل ہو، جو چور ہے کیا ہر وقت 24 گھنٹہ چوری کرتا رہتا ہے؟ دنیا میں جتنا کام کیا ہے چوری کا کیا ہے اور کوئی کام نہیں کیا ہے؟ ارے
ذریعے سے اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور اسے جھوٹا کہا جاتا ہے. جو زندگی بھر چوری نہیں کرے 2 ہی مرتبہ چوری کرے. کیا یہ ہمارے پولیس کے افسروں سے چھوڑ دیں گے کہ 2 ہی مرتبہ چوری کیا ہے, 10 مرتبہ تو نہیں کیا تھا؟ ظاہر بات ہے. ارے بھائی 1 مرتبہ بھی چوری کرے تو وہ چور ہے, 2 مرتبہ بھی چوری کرے تو چور ہے, تو چاہے 10 مرتبہ چوری نے کیا ہو. تو مولانا قاسم نانوتوی نے 1 مرتبہ نہیں, 1 کتاب میں نہیں, 1000 کتاب میں لکھ جائیں تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, مگر جب اس کتاب میں 2 جگہ انہوں نے اللہ کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا ہے, تو یہی 2 جگہ ان کے اس آخری انکار کر کے مجرم اسلام بننے کے لیے اور اسلامی فکر کا ارتکاب کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے میرے بھائی 50 جگہ مت دکھائیے, آپ ہم کو ان عبادتوں کا سے واضح کر کے دکھائیے اور اس کی کوئی مثال اگر قرآن حدیث اجماع امت یا علماء اہل سنت کی کتاب میں ہو تو دکھائیے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں آئے. اس طرح کی کوئی مثال دکھا دیجیے اور اس طرح کی کوئی بات آپ دکھا نہیں سکتے. آپ دکھا رہے تو کہ اللہ کا بیٹا ہوتا تو یہ بات ارے ہوتا سب نے عبادت کرتے ہیں ہی نہیں کہ عبادت کرتے. ہاں اگر یہ کہتا کہ اللہ کا بیٹا ہو جائے تو فرق نہیں پڑے گا تو یقیناً ایسا کہنے والا مجرم ہوگا. جو کہے فرق نہیں پڑے گا یقیناً وہ مجرم ہے, چاہے وہ اعلیٰ حضرت کہتے میں کرتا کوئی دوسرا کہتا, لیکن ہم نے کہا نہیں, ہمارے بزرگوں نے کہا نہیں, اور کہا تو وہی کے بزرگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو اللہ کے نبی کی آدمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ارے فرق نہ آنے والے کی بات مولانا کسی کتاب میں آپ دکھا دو تو ہم مان جائیں, مگر آپ کسی کتاب میں فرق نہ آنے والی بات نہیں دکھا سکتے ہو. صرف ایک لفظ لو کو دے رہے ہو, ایک لفظ لو کو لے کر یا ایک لفظ پھر فرض کو لے کر. ارے فرض کے کئی معنی ہوتے ہیں, کہیں فرض محال ہوتا ہے, کہیں تجویز عمل ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے صراحت کر دی ہے بفرض محال. آپ کے مولانا نے لکھا ہے بفرض محال, کوئی محال آپ کہہ رہے ہو مولانا اپنی زبان میں, میں اس لفظ کو بولنا بھی نہیں چاہتا. آپ پہلے بول چکے ہیں لفظ محال, یہ آپ گزر رہے ہو تحذیر الناس میں. میں نے تحذیر الناس پڑھ کے سنائی, کمیٹی والوں کو دکھائی, اس میں لفظ محال ہے ہی نہیں, صرف بالفرض ہے. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا بفرض محال, وضاحت کر دی ہے بفرض محال, مگر آپ کے معنی بفرض محال نہیں کہا, بالفرض کا ہے. اور صرف بالفرض ہی نہیں کہا ہے. فرض 2 طرح کا ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے فرض محض اور کبھی ہوتا ہے تجویز عقلی, فرض تجویزی. آپ کے مولانا دیکھیے لکھ رہے ہیں بفرض محال نہیں, ہاں یہ دیکھیے لکھ رہے ہیں الفاظ ہیں بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. یہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے, تجویز کیا جائے. تجویز باب تفریل کا مصدر ہے, تجویز باب تفریل کا مصدر ہے اس کا معنی, اور اسی سے آتا ہے اسی معنی سے جائز, تو گویا جائز رکھا جائے. لکھ رہے ہیں کہ بالفرض کوئی یا فرض کیجیے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے یعنی جائز مان لیا جائے, تو ان کے نزدیک تو جائز ہے کہ اسی زمین میں کوئی نیا نبی پیدا ہو. ان کے نزدیک جائز ہے, وہ حال نہیں ہے. وہ حال ہوتا تو ناجائز ہوتا, حرام ہوتا, کفر ہوتا, مگر بفرض محال کرتا. تو لکھ رہے ہیں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے, جائز مان لیا جائے, تو کفر کو تو جائز ماننے میں ہے. اور آپ کو دکھا رہے ہیں بفرض محال تو ممکن ہی نہیں ہوتا ہے. اور آپ کے مولانا لکھ رہے ہیں کہ تجویز کیا جائے, جائز مان رہے ہیں آپ کے مولانا. تو آپ کے نزدیک تو نیا نبی پیدا ہونا جائز ہے, ناجائز نہیں. مولانا آپ اس کی صفائی دیں گے کہ آپ کے مولانا نے بھی لکھا ہے تجویز کیا جائے, تو تجویز فرض سے مراد
فرض محال تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، فرض محال جائز نہیں ہوا کرتا ہے، فرض محال ناجائز ہوا کرتا ہے، مگر آپ کے منہ لکھ رہے ہیں تجویز کیا جائے۔ پھر الفاظ سن لیں آپ، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے۔ ایک جگہ پہ لکھ رہے ہیں فرق نہ آئے گا، پھر آگے لکھ رہے ہیں چل جائے کہ آپ کے معاصر یعنی آپ کے زمانے میں کسی اور زمین میں، کسی دوسری زمین میں، یا فرض کیجیے اسی زمین میں جتنا ہم لوگ ہیں اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، جائز ہو جائے تو ظاہر بات ہے ہمارے پورنیہ میں، کشن گنج میں، کٹیہار میں، اس زمین میں ہمارے علاقے میں کوئی نبی تجویز کو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہو کوئی دیوبند میں نبی ہو ہمارے ہاں تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں کا مسلمان نبی تجویز کر ہی نہیں سکتا ہے۔ الحمدللہ نہ تو پورنیہ کا مسلمان تجویز کر سکتا ہے، نہ کشن گنج کا، نہ کٹیہار کا، نہ بہار کا مسلمان تجویز کر سکتا ہے، پوری دنیا کا مسلمان تجویز نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ تجویز کیا ہے تو دیوبند میں تجویز کیا ہے نبی، تو ان کا کوئی اور نبی ہو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ کے نبی کے بعد، آپ کے بعد کوئی اور نبی تجویز ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور کوئی نبی جائز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب ان کے ہاں جائز ہے تو جس کو چاہے نبی بنا لے، جیسے قادیانیوں نے جس کو چاہا نبی بنا لیا، مگر ہمارے ہاں مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے، وہ قادیانی کا نبی ہے۔ ایسے ہی حضرات جس کو چاہیں اپنا نبی تجویز کر لیں۔ الحمدللہ دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں، پوری دنیا میں مسلمان، ان کے نزدیک ہمارے نبی کے بعد اور کوئی نبی تجویز ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرات ایک چیز اور دیکھو، انہوں نے ابھی کہا تھا کہ اصلی نبی ہمارے نبی اصلی نبی ہے، ہمارے نبی تو کیا ہمارے نبی کے بعد جتنے انبیاء کرام حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ نقلی نبی ہیں؟ معاذ اللہ، ہمارے نبی اصلی جاؤ سب نقلی ہیں، کوئی نبی نقلی نہیں۔ لیکن یہ دیکھیں ان کی کتاب، میں وہ کتاب دکھا رہا ہوں اسی کے سلسلے میں، اسی کتاب میں دیکھیے ابھی جب آئے گا اس کو برابر اس کو سمجھ انشاءاللہ سمجھ رہے ہوں گے وہ، اور پھر جواب دیں گے وہ اس کا، میں ان سے جواب کا طالب ہوں گا۔ ایک اصطلاح ہے، علمی اصطلاح ہے واسطہ کی ثبوت، واسطہ کی ضرورت۔ اس کی مثال یہ ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ میں یہ دیکھیے یہ قلم ہلا رہا ہوں تو میرا ہاتھ بھی ہلتا ہے اور قلم بھی ہلتا ہے، ضرور ہوتا ہے نا، تو قلم ہلتا ہے ہاتھ کے ذریعے سے، اس کا نام ہے واسطہ کی ثبوت۔ اور میں منہ بند کیے ہوئے منہ پر رکھا ہوں تو داخل لا میرا، مگر منہ یہاں تھا تو ادھر آ گیا، یہاں تھا تو ادھر آ گیا، منہ ہلا، مگر منہ کے اندر دانت ہے تو کہا جائے گا کہ منہ چلا، منہ یہاں سے یہاں آیا تو دانت بھی یہاں سے آ گیا، لیکن دانت اپنی جگہ سے کھسکا نہیں، اپنی جگہ رہا۔ ہوائی جہاز سے جو لوگ چل کے آتے ہیں تو جو لوگ چلے بمبئی سے آئے کلکتہ، ہوائی جہاز چل رہا ہے، ہوائی جہاز کے اندر آدمی بیٹھا ہوا ہے تو دنیا کہتی ہے کہ وہاں سے چل کے آیا، لیکن در حقیقت وہ چلا نہیں، چلا ہوائی جہاز۔ تو اس کا نام ہے واسطہ فی الوجود۔ واسطہ فی الوجود کا مطلب یہ ہوا کہ ہوائی جہاز کے ذریعے اس کو بھی کہہ دیا گیا، حقیقتاً وہ چلا نہیں، منہ ہلا تو کہہ دیا گیا کہ دانت بھی ہل گیا، حالانکہ دانت اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ تو لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واسطہ فی الوجود ہیں دوسرے انبیاء کی نبوت کے لیے، یعنی حقیقتاً صرف اللہ کے رسول نبی ہیں، دوسرے نبی کو یوں ہی کہہ دیا جاتا ہے وہ سب نبی نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، انبیاء کرام سب کے سب نبی ہیں، کسی کی نبوت میں تفریق کرنا اور ان کو نبی نہ ماننا یہ قرآن کریم کے خلاف ہے، اور یہ عقیدہ یہ خود بھی کفر ہے۔ ہاں اللہ کے رسول افضل الانبیاء ضرور ہیں، اللہ کے رسول افضل الانبیاء ضرور ہیں، اول نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، اور دوسرے انبیاء کرام کی نبوت کے لیے واسطہ ہے، مگر واسطہ کی ثبوت ہے، واسطہ کی ورود نہیں ہے۔ جیسے
ہاتھ ہلانے سے قلم ہل رہا ہے، تو یہ ہاتھ لگیا بنا قلم کا۔ اللہ کے نبی کو جو نبوت ہوئی، اللہ کے نبی کو نبوت حاصل ہے، اور اللہ کے نبی کے واسطے سے دوسرے نبی کو نبوت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی بھی نبی ہیں تو دوسرے انبیاء کرام بھی نبی ہیں، مگر ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی تو نبی ہیں، دوسرے انبیاء کرام نبی نہیں۔ میں کمیٹی سے گزارش کروں گا کہ مولانا طائف ہے کرسی پہ بیٹھتے ہیں، ہماری اس بات کی حدیث قرآن اور ثقافتی کی کتابیں موجود ہیں، اور ان کے اسٹیج پر بھی یہ کتابیں موجود ہیں۔ اگر وہ لوگ ادب کرنا نہیں جانتے تو کم سے کم ہم لوگوں کا دل اٹھتا ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھیں اور کتابیں نیچے رہیں، تو دل آزاری سے بچانے کے لیے کم از کم ان کو یہ ادب کرنا چاہیے۔ فریق مخالف کے صدر محترم سے میں درخواست کروں گا کہ آپ عالم ہیں، مسائل آپ کو بھی معلوم ہوں گے، اور دوسرے حضرات کا ذہن صاف کرنے کے لیے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ شروع میں نے عذر اپنا بیان کر دیا تھا، اور جب عذر ہوتا ہے تو وہاں پر بےعدبی نہیں ہوتی ہے۔ آج کل 2 منزلے مکانات ہوتے ہیں، 3 منزلے اور 4 منزلے مکانات ہوتے ہیں۔ نچلی منزل میں قرآن لے کر کوئی تلاوت کر رہا ہے، اوپر کی منزل پہ جو ہے وہ بےعدبی کر رہا ہے قرآن کی۔ میں سمجھتا ہوں اتنے صریح مسائل سے بھی جو لوگ واقف نہیں ہیں اور لوگ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آپ وہاں کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ وہ معذور ہے، اس کے ساتھ عذر ہے، اسی منزل پر اس کی رہائش ہے۔ جب میں نے عذر اپنا پہلے بیان کر دیا تھا تو اس کے بعد بھی کم از کم مسئلے کی نوعیت کو سمجھنی چاہیے۔ اللہ سے گزارش ہے کہ پہلے بھی کہے کمیٹی کی طرف سے کہ ہم لوگوں نے یہ تو طے پا کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کہ اب گفتگو شخصیت اور کتاب پر آ گئی ہے، اور بہتر بہت بہتر، اس میں سمجھ کے آپ کا اشارہ۔ اب آپ کتاب پر ایک وقت نہ دیں، مجھ سے وقت دیں آپ، میں کتاب پر اور شخصیات پر آتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کا بھی ذہن صاف ہوگا، کتابوں کو بھی آپ دیکھیں گے۔ حضرت ایک بات اور کہنا چاہیں گے، چونکہ ابھی ہم لوگ یہ اس میں اکٹھے ہوئے ہیں جو دن بھر بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی نیت محمدی پر کچھ فرق پڑے، کچھ فرق نہ آئے گا، تو کیا فرق آئے گا یا نہ؟ کسی کو تو میں سمجھا رہا ہوں کتاب پر، اب میں آ رہا ہوں نا، انشاءاللہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے یا کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنا جگہ نہ چھوڑیں۔ سامعین حضرات سے گزارش ہے، میں کتاب پر آ رہا ہوں اور کمیٹی کے سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنا جگہ نہ چھوڑیں، نہیں تو محکمہ اور والنٹیئر آپ سے سختی سے پیش آئے گا۔ سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنا جگہ نہ چھوڑے، ورنہ والنٹیئر اور محکمہ آپ سے سختی سے پیش آئے گا۔ آپ سے گزارش کر رہے ہیں اور وہاں کی طرف سے بھی کمیٹی کی طرف سے بھی اور پرشاسن اور سماجنا کی طرف سے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے رکھا گیا ہے، اور آپ اتنے دور دور سے چل کے آئے ہیں، بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، اتنے پریشانی حالت میں ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم لوگ احسان مند ہیں کہ اور 3:15 تک یہ پروگرام چلے گا، 3:15 کے بعد تک انشاءاللہ پروگرام وہ آج کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا، پھر کل 9 بجے سے پروگرام شروع ہوگا۔ تو اس لیے اور مشکل سے 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ 3:15 تک ہم لوگ سب آج ہم لوگ کے ساتھ وقت دیں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ اتنے دیر سے آپ لوگ ہم لوگ کے ساتھ ہیں، اور 3:15 بجے آج کا پروگرام ختم ہو جائے گا، پھر کل 9 بجے سے شروع ہوگا۔ یہ سبھی سے گزارش ہے کہ پھر اسی طرح جو خاموشی سے آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام
शुरू से चल रहा है और 3 हफ्ते की बात है, तो सबके खुले मंचों से सबकी गुफ्तगू को सब समझदार हैं, सब जानते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने जगह पर बैठ जाए और 3:15 तक आज के लिए मौका दें और इंशाअल्लाह फिर कल 9 बजे से फिर आप लोगों की मुलाकात हम लोग इसी स्टेज के सामने हो। वॉलंटियर से गुजारिश है कि लोगों को सही से बैठाएं, उनको जगह दें। दोस्तों और बुजुर्गों, अब मैं किताब पर आ रहा हूं, शख्सियात पर आ रहा हूं। अब तक मैंने कमेटी की तरफ से इस इजाजत को हासिल नहीं किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ताला कमेटी ने अब ये इजाजत दे दी है कि आपकी किताब पर आ जाइए, शख्सियात पर आ जाइए। तो अब मेरी जो तकरीर होगी वो किताब और शख्सियात से मुताल्लिक होगी और आपसे ये दरखास्त होगी कि आप तवज्जो से सुनेंगे, इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। और कमेटी के हजरात से कहूंगा और हकम लोगों से कहूंगा कि वो भी किताब हाथ में ले ले और हवालों को मिलाए, बातों को समझने की कोशिश करें। मैंने अर्ज किया था कि कुरान मुक़द्दस और अहादीस मुबारका और उम्मत के उलमा की तस्रीह की रोशनी में हमारे आका और मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और सारे नबियों की असल है, सारे नबियों की नबूवत बिल अर्ज है, फैज़ है और सदका है कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दोनों माना सही है और दोनों पर हमारा अकीदा है। और हमारे फरीक़ मुखालिफ का सिर्फ एक पर अकीदा है और दूसरे पर अकीदा नहीं है। इस फर्क को कमेटी वाले भी समझें। अब 2 माना जब हो गए और दोनों एतबार से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म है, तो दोनों माना के लिहाज से अलग अलग तशरीह मौलाना कासिम नानोतवी ने इस किताब में की है। और दोनों माना के अलग अलग तशरीह को न समझने की वजह से मुगालता देने में मौलाना मोतीउर रहमान साहब अभी तक कामयाब हो रहे हैं और कमेटी के और आप हजरात के समझ में बात नहीं आ रही है। और वो ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने एक जगह अगर इकरार भी कर लिया आखिरी नबी होने का, तो 2 जगह तो उन्होंने लिख दिया कि फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई, ये आपकी समझ है और कमाल है आपकी समझ का। फिर खल्क़ मबहस किया आपने। मौलाना कासिम नानोतवी ने 2 माना के लेकर अलग अलग दोनों माना के लिहाज से बात की है। पहले देखिए, जो इबारत मौलाना मोतीउर रहमान साहब ने और हमारे हकम साहब ने पढ़ी है, उसी इबारत को दोनों जगह से देख लीजिए। जो बिल फर्ज वाली भी इबारत है, उस इबारत को भी समझिए। शुरुआत कर रहे हैं बिल फर्ज से, हालांकि ये इबारत शुरू बिल फर्ज से नहीं है। आप इस इबारत को ऊपर से देखिए कि मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह किस माना में यहां पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आखिरी नबी होने के माना में गुफ्तगू कर रहे हैं या बिसात नबी होने के माना में गुफ्तगू कर रहे हैं। इन दोनों जगह पर जहां पर बिल फर्ज का और अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, मौलाना कासिम नानोतवी ने ऊपर ने तस्रीह कर दी है कि ये गुफ्तगू हमारी चल रही है नबी की जात मानकर और असल नबी मानकर, इस माना कर ये गुफ्तगू चल रही है। आखिरी नबी मानकर गुफ्तगू ये नहीं चल रही है। जब हुजूर को बिज़ात नबी माना जाएगा और बाकी नबियों को बिल अर्ज नबी माना जाएगा, तो ये माना मानने से अब कोई नबी फर्ज कर लिया जाए बाद में, तो इस माना कर आखिरी नबी होने में फर्क नहीं पड़ेगा, इस माना से आखिरी नबी होने में फर्क नहीं पड़ेगा, उस माना कर नहीं।
دیکھ لیجیے عبارت بالکل صاف ہے، میں بنا نہیں رہا ہوں، جو شاید بھی عبارت دیکھ رہے ہیں وہ ملا لے عبارت مولانا نانوتوی کی۔ دیکھیے، آپ کی خاتمیت زمانی سے انکار نہ ہو سکے گا، آپ کی خاتمیت زمانی سے انکار نہ ہو سکے گا۔ جو وہاں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوات میں کچھ حجت کیجیے، ہاں اگر خاتمیت زمانہ اوصاف ذاتی بواسطہ نبوت لیجیے، دیکھیے یہاں سے بات پڑھیے، ہاں اگر خاتمیت زمانہ اوصاف ذاتی بواسطہ نبوت لیجیے، جیسا اس حجمدان نے عرض کیا، پھر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی کو افراد مقصودہ بالخلق میں سے مماثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس صورت میں جو معنی یہ بیان کر رہے ہیں خاتم النبیین کا، سارے نبیوں کی اصل و ذات نبی ہونے، بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی پر آپ کی افضلیت ثابت نہ ہوگی، افراد مقدرہ پر بھی آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے گی، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا۔ اس معنی کا جو معنی میں بات چل رہی ہے تو فرق نہیں آئے گا، اس معنی کا خاتم مانا جائے تو فرق نہیں آئے گا، اور آخری نبی ہونے والا معنی رہیے تو فرق آئے گا۔ مولانا مطیع الرحمان صاحب مہربانی کر کے گفتگو کو سمجھیے اور عبارت کو سمجھیے۔ مولانا نانوتوی کی عبارت میں تضاد نہیں ہے کہ یہاں کچھ بول دیا اور ایک جگہ کچھ بول دیا، دونوں جگہ جہاں بالفرض میں گفتگو چل رہی ہے، یہ فرض آپ کو نبوی کی ذات ماننے والے معنی میں چل رہی ہے، اور اس معنی میں آپ کو نبی مان لیا جائے تو خاتمیت پر اس معنی میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ ایک موقع پر ہوا، اور پھر دیکھیے دوسرے موقع پر چلیے پھر فرق کو پڑھیے اوپر سے پڑھ لیجیے۔ دیکھیے صفحہ نمبر 13 ہے ہمارے اس نسخے میں، بأندیشہ تطویل قدر ضرورت پر اکتفا کر کے عرض پرداز ہوں کہ اطلاق خاتمیت اس بات کو مقتضی ہے کہ تمام انبیاء کا سلسلے نبوت آپ پر ختم ہوتا ہے، جیسے انبیاء گزشتہ کا بس بواسطہ نبوت میں حسب تقریر مستور، یہ تقریر مستور آخری نبی ماننے والے معنی میں نہیں چل رہی ہے، اس ذات نبی ماننے والے میں چل رہی ہے تقریر مستور۔ اس تقریر مستور میں اس لفظ سے آپ کی طرف محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے، اور آپ کا اس وصف میں کسی کی طرف محتاج ہونا، اس میں انبیاء گزشتہ ہوں یا کوئی اور، آپ کے نبی ہونے میں آپ کی ذات اصل ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں کیونکہ آپ کی نبوت کی ذات ہے، اور دوسرے نبی انبیاء نبی ہونے میں محتاج ہیں آپ کے، تو اس معنی میں چل رہی ہے گفتگو۔ اور اسی معنی میں اگر اسی طرح اگر فرض کیجیے کہ آپ کے زمانے میں بھی زمین میں یا آسمان میں کوئی نبی ہو تو بھی اس وصف نبوت میں آپ ہی کا محتاج ہوگا، اتنا صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ وصف نبوت میں دوسرے انبیاء محتاج ہیں، اور مولانا منصف پڑھا رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دوسرے نبیوں کی نبوت واسطہ بھی ثبوت کے معنی میں نہیں ہے، اور یہی آپ کی بے علمی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مغالطے کا شکار ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا انکار کر بیٹھے۔ آپ واسطہ بھی ثبوت میں دونوں ایک وقت میں موصوف بھی صفت ہوتے ہیں۔ چابی ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں آپ نے تالے میں چابی ڈالا، ہاتھ کو حرکت دیا تو ہاتھ اور چابی دونوں ایک ساتھ حرکت سے متصف ہوئی کہ نہیں؟ دونوں کا اکتساب بیک وقت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس معنی کر اور انبیاء حضور کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ اور انبیاء کی نبوت اور میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک زمانے میں
کیے گئے تھے جب ابھی کسی پیغمبر کی ولادت نہیں ہوئی تھی. یہ واسطہ کی ثبوت نہیں ہے، واسطہ کی عروج ہے. اللہ کے پیغمبر اصل پیغمبر نبی ہیں اور قصد نبوت میں دوسرے لوگ محتاج ہیں آپ کے. حضور تو اس زمانے نبی تھے جب کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور جب کوئی آ بھی جائے گا تب بھی آپ کی اصل نبوت ہونے سے آپ پر کوئی فرق نہیں آیا. اتنی صاف اور واضح بات کو آپ سمجھ نہیں پاتے اور مولانا نانوتوی پر الزام رکھتے ہیں. یہ دونوں بات جو بالفرض کہی گئی ہے وہ ختم نبوت کا معنی آپ کی ذات موصوف کی ذات مان کر وہاں پر فرض کیا گیا ہے، آخری نبی مان کر اس معنی میں فرض کیا ہی نہیں کیا ہے. اب پھر کمال چلا ورست دزدے یہ بکفتا چراغدار. مولانا قاسمی پر بار مولانا نانوتوی پر تہمت لگائی جا رہی ہے کہ انہوں نے حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا ہے. میں درخواست کروں گا حاکم لوگوں سے بھی اور مولانا مطیع الرحمان صاحب سے بھی کہ جہاں پر حضور کے آخری نبی کا انکار کر دیا ہے مولانا نانوتوی نے، تہذیب الناس میں ذرا سب کو عبارت پڑھ کر کے نشان لگا دیا. مولانا نانوتوی نے پوری کتاب میں آخری نبی ہونے کے معنی کا انکار نہیں کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ اس معنی کر تو ہم نبی آخری مانتے ہی ہیں حضور کو، اتنا سا معنی تو عوام بھی جانتے ہیں. ہم اس معنی کے ساتھ ساتھ حضور کا آخری نبی ہونا اس معنی بھی میں مانتے ہیں کہ آپ پر کمال نبوت کا خاتمہ ہے اور آپ نبوت میں اصل ہیں. دیکھیے مولانا قاسم نانوتوی نے کتنی صراحت کر دی ہے. صفحہ نمبر 13 پڑھ لیجیے. صفحہ نمبر 13 پر بالفرض پر حاشیہ مولانا نانوتوی نے لگایا ہے. پڑھیے حاشیے کو. اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا. کیوں فرق نہ آئے گا؟ کیونکہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم فقط اس معنی کر نہیں، فقط اس معنی کر نہیں، یہ انکار ہے کہ اقرار ہے؟ اس معنی کر تو ہے ہی لیکن فقط اس معنی کر نہیں. تو عوام نے جو معنی سمجھ رکھا ہے مولانا نانوتوی اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ معنی تو ہے ہی لیکن یہ معنی صرف کم علم لوگ جانتے ہیں. علم والے جانتے ہیں کہ اس سے بھی ایک اعلیٰ اور اونچا معنی اور اس سے بھی زیادہ شان والا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معنی خاتم کا ایک اور ہے. اور وہ کیا ہے؟ فقط اس معنی کر نہیں کہ آپ سب سے پچھلے زمانے کے نبی ہیں جیسا کہ عوام کا خیال ہے، بلکہ جیسے آپ خاتم زمانی ہیں ویسے ہی آپ خاتم ذاتی اور خاتم رتبی نبی تھے. یعنی جس قدر کمالات اور مراتب نبوت ہے وہ سب آپ کی ذات ستودہ صفات پر ختم ہے. زمانے نبوت بھی آپ پر ختم ہے، مکان نبوت بھی آپ پر ختم ہے اور مراتب نبوت بھی آپ پر ختم ہے. زمانے نبوت بھی آپ پر ختم ہے. یہ مولانا نانوتوی ہی لکھ رہے ہیں یا کوئی اور لکھ رہا ہے؟ تو آخری نبی مانا ہے مولانا نے، کہیں انکار نہیں کیا ہے. اور مولوی صاحب دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ تو لکھ رہے ہیں کہ یہ مانا عوام. تو انہوں نے یہ کیا کہا ہے کہ یہ مانا جو عوام سمجھتے ہیں غلط ہے، اس کی تقریر کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ مانا عوام بھی سمجھتے ہیں اور ایک مانا اس سے بھی اعلیٰ اور ہے، یہ تو اپنی جگہ صحیح ہے ہی ہے، یہ بھی مانا ہے. تو یہ عوام پر اور اہل فہم پر جو ایک اور اعلیٰ درجے کا مانا روشن ہے، یہ ماننا اس کا انکار کیسے ہو گیا؟ انکار کا کون سا لفظ ہے؟ مولانا نے کمال کر دیا. ایک تو خلط مبحث کر دیا. یہاں پر بالفرض کا معنی چل رہا ہے وہ نبوت ذاتی کے معنی میں چل رہا ہے، اس کو نبوت زمانی میں لے گئے تشریح کر اور اسی طرح سے تضاد دکھا دیا. ایک مصنف کی دو عبارت میں تضاد پیدا کرنا، زبردستی تضاد پیدا کرنا، جب دونوں عبارت کے صحیح معنی اور صحیح محمل اور پوری تصریح کے ساتھ موجود ہے، پھر میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ عالم کا کام ہے یا جان بوجھ کر فریب دینے کا کام ہے. مولانا مطیع الرحمان صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اس تہذیب الناس میں مولانا قاسم نانوتوی کا وہ لفظ دکھائیں جس میں عوام والے معنی کو اور آخری نبی ہونے والے معنی کو انہوں نے انکار کیا ہو، القت کیا ہو، وہ اس کو
ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اس سے اعلیٰ، اس سے اونچے عقل سے سوچا جائے، اس سے بڑھ معنی لیا جائے تو وہ بھی معنی یہاں بن جاتا ہے، اور اسی معنی میں بالفرض کیا ہے انہوں نے، اس میں نہیں کیا ہے۔ بالفرض یہاں ہے، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، ارحان متین کھمبا روڑا، عبارتوں کو سمجھنا اور ایک مصنف کے دو جملوں میں ٹکراؤ پیدا کرنا اور معنی اس میں اپنی طرف سے گھسیڑنا اور خلق مبحث کرنا، اور کسے کہا جاتا ہے؟ اس دھاندلی کو علم والے بھی سمجھیں گے، اور اگر عبارت کے اوپر کے حصے پر نگاہ ڈالیں گے آپ تو وہاں آپ کو فوراً پتہ لگے گا کہ مولانا نانوتوی جو بالفرض والی بات کر رہے ہیں وہ نبوت زمانی والے معنی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نبوت بالذات، نبی بالوصف بالذات میں کر رہے ہیں، جو معنی انہوں نے لکھے ہیں۔ اور یہ معنی مولانا نانوتوی نہیں لکھے ہیں بلکہ آپ کے ہاں بھی یہ معنی موجود ہے۔ اب میں آ رہا ہوں آپ کے گھر میں، ذرا ہوش سنبھال لیجیے گا۔ مولانا نانوتوی کو چلے پکڑنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے والد صاحب کی اس میں بیچارے گرفتار ہے۔ شخصیتوں میں آئیے، اگر اس طرح کافر بنایا جائے تو کیسے کیسے لوگ کافر بن جائیں گے اور کیسے کیسے لوگوں پر فتویٰ لگے گا۔ یہ دیکھیے یہ کتاب ہے الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ علم نشرہ۔ اس کتاب کے مصنف ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے والد محترم حضرت حجت الخلق، بقیت الصدر، افضل العفاضل، امثل الاماثل، اعلم العلماء، اکمل الفضلاء، حضرت مولانا مولوی محمد نقی علی خان صاحب محقق بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، والد محترم امام اہل سنت مجدد ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلوی۔ یہ دیکھ لیجیے آپ کے گھر کی کتاب ہے اور اردو میں ہے، اور حکم لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں، اطمینان کر لیں اور حوالہ ملا لیں۔ اور دوسری کتاب اور بھی ہے سرور القلوب، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے والد کی لکھی ہوئی ہے، خان صاحب کے فتوے سے ان کے والد صاحب کافر اور اعلیٰ حضرت کافر کے بیٹے۔ یہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے فتویٰ لگانے کی، یہ مفتی مطیع الرحمان صاحب کے فتوے کی سب برکت ہے، کافر بنانے کا شوق ہے۔ یہ دیکھیے دوسری کتاب سرور القلوب فی ذکر المحبوب، یہ بھی مولانا نقی علی خان صاحب کی تصنیف ہے۔ ان دو کتابوں کے حوالے سے دیکھیے کہ اس معنی کو جو مولانا نانوتوی نے لکھا ہے ان کے والد صاحب نے بھی لکھا ہے، اور اس معنی کو صحیح معنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے آ جانے پر بھی حضور کے آخری نبی ہونے پر کوئی فرق اس معنی پر نہیں پڑتا۔ وہ آخری نبی اپنی جگہ اس معنی پر رہیں گے، کیونکہ آخری نبی ہونا اس معنی پر ہے کہ سارے نبیوں کا کمال آپ کے اوپر ختم ہے اور آپ اصل ہیں نبوت میں۔ تو جب آپ اصل ہیں اور سب کے کمالات آپ میں ہیں تو کوئی بعد میں ہو، بیچ میں ہو، آخر میں ہو، اس معنی پر آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو فرق اس معنی میں نہیں پڑتا۔ مولوی صاحب پیچھے لے جا رہے ہیں اس معنی کمال حاصل ہے، صاحب فنکار لوگ ہیں۔ سن لیجیے عبارت، دونوں کتاب کی عبارت سن لیجیے۔ یہ سرور القلوب ہے، دیکھیے صفحہ نمبر 155، دیکھیے صفحہ نمبر 55، اور قرآن کی آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں بہر تقدیر اس آیت سے یہ بات ثابت بخوبی، اس آیت سے یہ بات بخوبی ثابت کہ آپ منصب نبوت میں اصل اصول ہیں، آپ منصب نبوت میں اصل اصول ہے۔ آپ مودی صاحب کا کمال دیکھیے کہ اصل کی ضد نکالی کیا نہ، یعنی مولانا صاحب کے کہنے کا مطلب ہے کہ حضور اصلی نبی ہے، باقی نبی نقلی ہے۔ تو آپ کے خان صاحب کے کہنے کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ ان کے نزدیک بھی حضور اصلی نبی ہے اور باقی نبی لوگ۔ علم کا میدان ہے مولانا صاحب، سمجھ کر بولا کیجیے، سمجھ کر بولا کیجیے۔ تو یہ دیکھیے ہر تقدیر اس آیت سے یہ بات بخوبی ثابت
کہ آپ منصب نبوت میں اصل اصول ہیں. اگر اور پیغمبر زمانہ آپ کا پاتے، آپ پر ایمان لاتے اور تصدیق و تائید آپ کی کرتے، چاہے اور پیغمبر آپ کے زمانے والے ہوں، آپ کے پہلے والے ہوں، آپ کے بعد والے ہوں، جو حضور کا زمانہ پائے گا وہ چاہے پہلے والا ہو، بعد والا ہو، ساتھ والا ہو، آپ اصل اصول ہیں. یہ تو حضور کی نبوت کے صدقے میں نبی بنے ہیں، ان کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل نبی ہیں. تو اس مانا کر آپ اصل اصول ہیں. آپ کے اس مانا کر نبی ہونے سے، ساتھ میں آنے سے، بعد میں آنے سے، پہلے آنے سے کوئی فرق اس مانا کر نہیں پڑتا. مولوی صاحب اس مانا میں گزار رہے ہیں کہ جامع کو کرتے کی جگہ استعمال کرنے کے لیے فرما رہے ہیں. یہ ضرور القلوب ہے. اب دوسری کتاب دیکھ لیجیے، الکلام الاوضح، صفحہ نمبر 192. دیکھیے، ہر تقدیر اس آیت سے یہ بات بخوبی ثابت ہے کہ آپ منصب نبوت میں اصل ہیں. تو اصل ہے کا مطلب کہ آپ اصل ہیں اور باقی نبی لوگ نقل ہیں. ان کی منطق سے جو الزام میرے اوپر ڈال رہے تھے، مولانا یہاں اصل کا مقابل بالعرض ہے، اس کا مقابل نقل نہیں ہے. حضور نبی بالذات ہے، اصل ہے نبوت میں، اور باقی انبیاء بالعرض ہیں، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں. حضور کے فیض سے ان کو نبوت ملی ہے. اس مانا کر مانا جائے آپ کو خاتم النبیین، تو پھر کسی کو فرض بھی کر لیا جائے آپ کے بعد، تو اس مانا کر آخری نبی ہونے میں اور خاتم نبی ہونے میں فرق نہیں پڑتا. اور مولوی صاحب لے جا رہے ہیں وہاں کہ دیکھو آخری نبی مانا تو یہ فرق کر لینے سے کیوں نہیں فرق پڑا؟ ارے اس مانا کر تو فرق پڑے گا ہی میرے بھائی. لیکن مولانا نانوتوی اس مانا کر تو یہاں بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اوپر عبارت پڑھو، بہی مانا، بہی مانا اوپر سے جو چل رہا ہے اس سے جوڑ کر دیکھو، یقیناً فرق نہیں پڑے گا. ہاں صاحب کے والد بھی اس کو مانتے ہیں. آگے پھر لکھتے ہیں، اگر اور پیغمبر زمانہ آپ کا پاتے، تصدیق و تائید آپ کی کرتے، تو حضور کا زمانہ کوئی بھی نبی پالے. اس لیے حضور کے آخری نبی کا معنی بالاصل نبی بالذات نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ بات انہوں نے بھی لکھی اور مولانا قاسم نانوتوی نے بھی لکھی، اور آخری نبی ہونا حضور کا زمانے کے لحاظ سے وہ اپنی جگہ مسلم ہے. مولانا نانوتوی اس کو منکر نہیں ہے، لیکن مولانا نانوتوی کہتے ہیں یہ معنی تو عوام بھی جانتے ہیں، اتنا ہی سا معنی اس کا نہیں ہے، اس سے اعلیٰ بھی معنی ہے، اس سے اونچا بھی معنی ہے. اور پھر اگر آپ کو تسلی نہ ہوئی ہو تو علامہ شریعتی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب نسیم الریاض، ان سب کی تحریریں بھی آنے والی ہیں سامنے کہ انہوں نے بھی اس معنی کر حضور کے بعد نبی فرق کرنے سے اس معنی کر آپ کی خاتمیت پر فرق نہ ہونے کی تصریح فرمائی ہے. میرے بھائی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں بات اپنی کھر کر سامنے آ گئی ہے، اور مولانا نانوتوی کی دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ہیں اور سب سچ ہیں. یہ نہیں کہ 10 جگہ سچ بولے تھے، ایک جگہ جھوٹ بول گئے. یہ مولی مفتی الرحمان جیسے مولانا نہیں تھے وہ مولانا قاسم نانوتوی. ہوش میں رہ کر بات کیا کیجیے. اگر اس طرح کسی کے اوپر کیچڑ اچھالی جائے اور کسی کو کافر بنایا جائے اور خلط مبحث کیا جائے، گفتگو کہاں چل رہی ہے اٹھا کے کہاں لا کے جوڑ دیا، اور مانا مطلب کو ختم کر کے لوگوں کا ذہن بگاڑنے لگے، اگر یہ کارروائی کی جائے تو مولانا احمد رضا خان صاحب کے والد بھی نہیں بچیں گے، جس کو وہ بھی لکھ چکے ہیں. اور میں تو انشاءاللہ قدم آگے بڑھا کر جاتا ہوں. کبھی تو بات چل رہی ہے شخصیات کی، اور جب طاہر حسین آئے گا شخصیتوں پر تو پھر دکھائے گا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بھی اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں مولانا قاسم نانوتوی کو ڈھکیلنے کی زبردستی کوشش کی گئی ہے. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا. میں اس لیے چاہتا تھا کہ ابھی بہت سی علمی باتیں اس سلسلے کی تھی، وہ آگے بڑھتی، آپ ان میں پڑھتے، لیکن آپ نے بحث چھیڑ دیا. اور میرے بھائی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اس میں تو ان ہے، آپ بالفرق کے ساتھ محال ہے. لیکن مولوی صاحب کو الملفوظ کا حوالہ میں نے دیا تھا، تو ذرا الملفوظ والے شعر میں بھی تو دکھا دیتے کہ اس میں بھی بالفرق ہے اور محال ہے.
اور اس میں بھی چنی ہے، وہاں تو سب کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک دوسری مضمون کو فرض کر کے انہوں نے صحیح مان لیا ہے شعر کو۔ ذرا مفتی مطیع الرحمان صاحب سے اور جناب صدر لوگوں سے اور حکم لوگوں سے درخواست کروں گا کہ مفتی صاحب سے پوچھیں کہ یہ جو ملفوظات حصہ دوم صفحہ 191 پر شعر ہے، اس میں تو بالفرض بھی نہیں ہے، اگر بھی نہیں ہے، محال بھی نہیں ہے، اور اس شعر کو احمد رضا خان صاحب صحیح مان رہے ہیں۔ خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا ہو کے آتا یہ بندہ خدا کا۔ حضور کے بارے میں یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہ لیتے اور ارادہ ہو جاتا کہ ان کو خدا بنا دے تو یہ بندہ بن کر نہیں آتے، خدا بن کر آتے۔ تو یہ بات جو انہوں نے کہی ہے اور اس کو صحیح مانا ہے، اس میں کہاں بالفرض کا لفظ ہے اور کہاں پر محال کا لفظ ہے؟ یہاں تو وہ سب بھی لفظ نہیں ہے، تو اتنا کھلا ہوا شرک قبول کر لیا انہوں نے صرف جو کے سہارے، لفظ جو کے سہارے۔ یہ تو قضیہ شرطیہ ہے، قضیہ شرطیہ میں جب شرط مانی جائے گی صحیح تبھی مقدم کے بعد کاری کا نمبر آئے گا۔ اگر یہ مفروض ہے وہ بھی مفروض ہے، یہ غلط ہے وہ بھی غلط ہے، تو وہاں تو مولانا نے اتنی احتیاط کی ہے کہ اگر کا لفظ لگایا، بالفرض کا لفظ لگایا، پھر ساتھ ساتھ سیاق سبات سے معنی متعین کر دیا کہ یہ میری گفتگو چل رہی ہے خاتم بمانا وصف نبوت بالذات حضور کی ذات میں، اور باقی انبیاء میں وصف نبوت بالعرض۔ اب مولانا مطیع الرحمان صاحب کا ایک نقطہ اور مبالغہ، منطق کی تو آپ نے دھجی اڑا دی، کہنے لگے حضور بالاصل نبی ہے، بالذات نبی ہے، اور دوسرے انبیاء بالعرض نبی ہیں۔ تو جب بالعرض نبی ہے تو عرض سے سلب جائز ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ کمال ہے قابلیت کا، اکمق ہو گیا علم کا۔ اگر کوئی کشتی میں بیٹھا ہے اصول نبی مانا، اس ذات نبی مانا مولانا جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ باپ جیسے اصل ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اولاد اپنے وجود میں باپ کی محتاج ہے، باپ اپنے وجود میں اولاد کا محتاج نہیں ہے۔ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں کسی پیغمبر کے محتاج نہیں ہیں، لیکن دوسرے سب نبی اپنی اپنی نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ اور کشتی میں بیٹھنے والے کو حرکت بالعرض، حرکت اس کی صفت ہے، کشتی میں بیٹھنے والا متحرک بالعرض ہے، اور کشتی متحرک بالذات ہے۔ تو بالعرض سے سلب کر لینے سے سلب صحیح ہوتا ہے، لیکن بالعرض سے سلب ذات کا نہیں ہوتا ہے، سلب ذاتی ہوتا ہے، عرضی نہیں ہوتا ہے۔ جاری سے سفینہ غیر متحرک ہے، یعنی بالذات متحرک نہیں ہے، یہاں سلب بالذات کا ہے، بالعرض کا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاری سے سفینہ بالعرض متحرک نہیں ہے، تو بالعرض انبیاء سے نبوت کے وصف کو سلب کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ہر نبی کی نبوت اپنے اپنے دور، اپنے اپنے زمانے میں ہے، کوئی کسی نبوت کا انکار کر دے، نبوت سلب کر دے، وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ وہاں بالعرض میں سلب ذات کا صحیح ہوتا ہے، عرض کا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ذات کے سلب کو عرض کے سلب پر لے جا کر کے خلق میں بحث کر رہے ہیں۔ اب پھر سے ایک بار پھر سے اس مسئلے کی مزید وضاحت دیکھ لیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مولانا احمد رضا خان صاحب کے والد اپنی کتاب الکلام العوضہ صفحہ 202 پر بھی اور کھول کر بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں سب پیغمبر سے پہلے پیدا ہوا اور سب کے بعد خلق پر بھیجا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں سارے نبیوں سے پہلے پیدا ہوا۔ تو جب حضور سارے نبیوں سے پہلے پیدا ہوئے تو حضور کے بعد انبیاء آئے کہ نہیں آئے؟ تو باقی انبیاء جو بعد میں آئے تو بعد میں نبی آنا تو مولانا نے بالفرض کہا تھا، اور یہاں تو مان لیا کہ باقی انبیاء جو حضور کے بعد آئے، حضور سب سے پہلے پیدا کیے گئے۔ یہ دیکھیں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں سب پیغمبروں سے پہلے پیدا ہوا اور سب کے بعد خلق پر بھیجا گیا۔ پیدا پہلے ہوا سب نبیوں سے، تو سارے نبی حضور کے بعد پیدا ہوئے
نبی ہونے کو فرق پڑ گیا؟ اس لیے فرق نہیں پڑا. دیکھیے کیوں نہیں پڑا فائدہ. شاید اس میں یہ نقطہ تھا کہ امت آپ کے اخلاق اور احوال اگلی امتوں کے دیکھ بھال کر کمالات اولین و آخرین حاصل کرے، اور جن باتوں سے اگلے لوگ ہلاک ہوئے اور ان پر عقاب ہوا بچتے رہے. یا یہ بھید تھا کہ دین آپ کا دائم و باقی نہ صرف سب شرائع و ادیان کا ہے، اگر ظہور آپ کا اور آپ اور پیغمبروں سے پہلے ہوتا، اگر ظہور آپ کا اور پیغمبروں سے پہلے ہوتا اور پیغمبروں سے پہلے حضور کا ہوتا ظہور، تو اور پیغمبر آپ کے بعد ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو بالفرض حضور کے بعد نبی بھی فرض کر کے ماننے پر کہتے ہیں حضور پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ظہور آپ کا اور پیغمبروں سے پہلے ہوتا، اسی کو مولانا نعمت نے کہا بالفرض آپ کے بعد نبی ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ بالفرض حضور پہلے نبی ہوتے اور پیغمبر بعد میں ہوتے، ان کی شریعت ظاہر نہ ہوتی اور دین ان کا رواج نہ پاتا، بلکہ در حقیقت ختم نبوت ایک کمال مستقل ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں. اس واسطے یہ کمال بھی پروردگار تقدس و تعالی نے آپ کے لیے خاص کر دیا. نبی اصل ہونا اور کمالات نبوت کا ختم ہو جانا آپ کے اوپر، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اور اس معنی کر کوئی نبی فرق بھی کر لیا جائے تو کوئی فرق آپ کے اس معنی کر آخری نبی ہونے میں فرق نہیں پڑتا. یہ بات الکلام الاوضح میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ سب حوالے حکم صاحب کو دکھا دیجئے اور مفتی مطیع الرحمان صاحب سے دکھا کر دستخط لے لیجئے کہ حوالے صحیح پائے، اور جوابات ان کے سے انشاءاللہ اگلی نشست میں حاصل کیا جائے گا. اور میری درخواست تھی کہ ابھی گفتگو اگر کتابوں پر نہ ہوتی تو میں جو حدیث